اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 129 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 130 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تاکلو لا تاکلو لا نہیں تاکلو کھاؤ تم کھاؤ، ربا سود بیاج، اضعافاً دگنا، مضاعفتاً دگنا ہوا یعنی چوگنا دگنا چوگنا، واتقوا اور اتقو ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفتاً سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر، دگنا چگنا کر کے، ڈبل ٹرپل اس طرح۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، واتقوا اور اتقوا تم ڈرو، النار آگ سے، التی جو کہ اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین لے کے لیے، الکافرین کافروں کی جمع ہے یہ، کافروں کے لیے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین اور ڈرو اس آگ سے جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ ورسول اور اطاعت کرو حکم مانو اللہ کا، ورسول اور رسول کا، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ اطیعوا اللہ ورسول اور تم اطاعت کرو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، رسول کا، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ اور سارعوا دوڑو، الی مغفرۃ سارعوا کہتے ہیں جلدی جلدی کرنا، لپکنا، الی مغفرۃ الی طرف مغفرت بخشش، من ربکم من سے ربکم تمہارے رب سے، اپنے رب سے، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت سے، مغفرت کی طرف، وجنتن اور جنت عرضھا اس کا عرض اس کی چوڑائی، السماوات والارض السماوات آسمانوں، والارض اور زمین آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین اعدت تیار کی گئی ہے، کے لیے، المتقین پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت عرضھا السماوات والارض اور جنت جس کا عرض جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے جتنی ہے، اعدت للمتقین تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اے اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اس طرح سے ہوگا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، اپنے رب اور جنت کی طرف لپکو دوڑو، عرضھا السماوات، اب جو ہے اس کا جنت کی ہو رہی ہے کہ وہ جنت جس کا عرض السماوات آسمانوں اور زمین کے جتنا ہے۔ ذکر چل رہا تھا مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کے لیے۔ اب ایک اور حکم، یہاں سے ایک اور حکم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو سودی لین دین سے اور سود خوری سے روک رہا ہے۔ سود بیاج، اہل جاہلیت
سودی قرضہ دیتے تھے، مدت مقرر ہوتی تھی، اگر اس مدت پر روپیہ وصول نہ ہوتا تو مدت بڑھا کر سود پر سود دیا کرتے تھے، بڑھا دیا کرتے تھے۔ اب جتنا سود تھا اتنا اور ڈبل کر کے، تو یہ دگنا چوگنا اس طرح سے ہو گیا، اضافہ مضافہ۔ اسی طرح سود در سود ملا کر اصل رقم کئی گنا بڑھ جاتی۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو اس طرح ناحق لوگوں کے مال غصب کرنے سے روک رہا ہے اور تقوی کا حکم دے کر اس پر نجات کا وعدہ کر رہا ہے۔ پیسہ تو آ رہا ہے، بغیر محنت کے پیسے پر پیسہ تو آ رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر ظلم، اللہ تعالیٰ خود ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نہ ہی کسی بندے پر ظلم ہوتا ہوا پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو حکم دیتا ہے، چونکہ کسی پر بوجھ ڈال دینا یہ ظلم ہے، اس پر جو ہے وہ سود در سود چڑھاتے چلے جانا، ایک تو وہ اصل رقم نہیں دے سکتا، الٹا اس پر سود دیتا چلا جائے اور اس کو بھی ڈبل ٹرپل کر کے لیا جائے، تو یہ ظلم ہے انسانوں پر۔ اللہ تعالیٰ انسانیت پر ظلم ہرگز نہیں چاہتا، لہٰذا سود کو حرام قرار دیا گیا۔ ناحق لوگوں کے مال غصب کرنے سے روک رہا ہے اللہ، تقوی کا حکم دے کر اس پر نجات کا وعدہ کر رہا ہے، پھر آگ سے ڈراتا ہے اور اپنے عذابوں سے دھمکاتا ہے، پھر اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے اور اس پر رحم و کرم کا وعدہ دیتا ہے، پھر سعادت دارین کے حصول کے لیے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کو فرماتا ہے۔ دیکھیے کہ جنت کی طرف جانے کے لیے کیا ہے؟ نیکیوں کی طرف دوڑو گے تو جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ اور جنت کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، چوڑائی کو بیان کر کے لمبائی کا اندازہ سننے والوں پر ہو جائے گا کہ چوڑائی اتنی ہے کہ آسمان و زمین کی جتنی ہے، تو لمبائی کتنی زیادہ ہوگی۔ متقلبین علی فرش بطائنھا من استبرق، یعنی اس کا استر نما نرم ریشم کا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جب استر ایسا ہے تو ابرے کا کیا ٹھکانہ ہے، وہ جن تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ان کا استر ریشم کا ہوگا۔ اس طرح سے جنت کا معاملہ ہے، تو جو استر ریشم کا ہوگا تو واقعی میں جو اوپر کا کپڑا ہے وہ کیا ہی ہوگا۔ اسی طرح یہاں بھی بیان ہو رہا ہے کہ جب عرض 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر ہے تو تول کتنا بڑا، اور بعض نے کہا ہے کہ عرض اور تول یعنی لمبائی اور چوڑائی دونوں برابر ہے، جنت کی لمبائی اور چوڑائی دونوں برابر ہے، کیونکہ جنت مثل قبا کے عرش کے نیچے ہے، اور جو چیز قبا نما ہو یا مستدیر ہو اس کا عرض و طول یکساں ہوتا ہے۔ سمجھنے والی بات ہے یہ۔ ایک صحیح حدیث میں ہے، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت فردوس کا سوال کرو، وہ سب سے اونچی اور سب سے اچھی جنت ہے، اسی جنت سے سب نہریں جاری ہوتی ہیں اور اسی کی چھت اللہ تعالی رحمان و رحیم کا عرش ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور اعتراض کے ایک سوال لکھ بھیجا کہ آپ مجھے اس جنت کی دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو یہ فرمائیے کہ پھر جہنم کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلیٰ بن مرہ کی ملاقات حمص میں ہوئی تھی، یعنی کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بہت ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، جب میں نے یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ نے اپنے بائیں طرف ایک صحابی کو دیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا ان کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت معاویہ ہیں۔ حضرت عمر سے بھی یہی سوال ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ دن کے وقت رات اور رات کے وقت دن کہاں جاتا ہے؟ یہودی یہ جواب سن کر خسیانے ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ تورات سے ماخوذ کیا ہوا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ جواب مروی ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے جواب میں فرمایا، جب ہر چیز پر رات آ جاتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا جہاں اللہ چاہے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح جہنم بھی جہاں چاہے، اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا جہنم وہاں پر ہوگی۔ اس جملے کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ رات کے وقت ہم دن کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن تاہم
دن کا کسی جگہ ہونا ناممکن نہیں، اسی طرح گو جنت کا عرض اتنا ہی ہے لیکن پھر بھی جہنم کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا، جہاں اللہ چاہے وہ بھی ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ جب دن ایک طرف چڑھنے لگا رات دوسری جانب ہوتی ہے، اسی طرح جنت الاعلیٰ علیین میں ہے اور دوزخ اسفل السافلین میں، تو کوئی نفی کا امکان ہی نہ رہا۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ ساری جتنے بھی ہم محنت کر رہے ہیں، ہم جو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف دوڑیں، باقاعدہ دوڑنے والا ہمارے اعمال ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر علم کا ایسا نور پیدا فرما دے جس نور سے ہم دیکھیں، سنیں، چلیں، ہر کام ہمارا اس نور کے حالے کے اندر ہو جو ہمیں سیدھا جنت کے راستے پر چلا دے، ہم جنت میں لے جائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔